السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج سبحان اللہ ذوالقعدہ 1447 ہجری 27 تاریخ جمعے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں 28 تاریخ ذوالقعدہ کا مہینہ 1447 ہجری جمعے کا دن، یہ ہمارے مڈل ایسٹ کا وقت ہے۔ اور ہاں 15 مئی 2026 فرائیڈے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کر رہا ہوں۔ اگر آپ بھی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر صحیح فیصلے لینا سیکھ ہی لیجئے۔ ہاں، قرآن شریف کو پڑھ کر، علم کو حاصل کر کر، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھ کر، اس پہ عمل کر کر، خود کی مضبوطی کے ساتھ یعنی فیصلوں کے ساتھ جڑے رہ کر، نیک مشورے دے کر نیک لوگوں کی مدد اور اپنے آپ کی خود کی مدد کریے۔ ہاں، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر کر صبر کے ساتھ فیصلے لینا سیکھ جائیے، اور ہر چیز کو نوٹس کر کر اس کو اگر آپ صحیح طور پر مشورے سے سدھار سکتے ہو تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور مشورے سے سدھارنے کی کوشش کریے۔ علماء ہر چیز آپ کو ہر ایک اشارہ بتاتی ہے، ہاں اس اشارے کو سمجھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مخلوق کو نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہر فرشتوں سے اپنے اپنے نعمتوں سے جوڑا ہے۔ ہر فرشتوں کو، ہر مخلوق کو اپنی اپنی نعمتوں سے جوڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فضیلتیں دیے کہ عبادت کر کر آپ اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں سے جوڑ پاؤ، تو عبادتیں کریے، اللہ کی پناہ سے جڑے رہ کر اللہ کی نعمتوں کو جانیے، اللہ کے پیغام کو پہچان کر نیک لوگوں کی نیک طور پر مدد کریے۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے۔ آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ان کا اخلاق قرآن تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 746۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سے ہمیشہ ہدایت پاؤ، یہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ سورہ البقرہ آیات نمبر 185۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ سورہ البقرہ آیات نمبر 150۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 151۔
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحکمت وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اللہ اکبر. آیات نمبر 152. وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تکفورون. اللہ اکبر. آیات نمبر 153. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد وَلَكَ الشُّكْرُ. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. سورہ البقرہ. سورہ البقرہ آیات نمبر 150. اور تم جہاں سے نکلو مسجد محترم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو. یہ تاخیر اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکے مگر ان میں سے جو ظالم ہے وہ الزام دے تو دے، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا. اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو. اللہ اکبر. آیات نمبر 151. جس طرح من جملہ اور نعمتوں کے ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجے ہے جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے اور تمہیں پاک بناتے اور کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. اللہ اکبر. آیات نمبر 152. سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا. اللہ اکبر. آیت نمبر 153. اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وللہ الحمد. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر، عبادتیں کر کر، صبر کے ساتھ تلاوتیں کر کر، اللہ کی پناہ سے جڑے رہ کر جو مانگنا ہے مانگیے، انشاءاللہ مل ہی جائے گا. اور رہی بات اس موقوف کی، اس موقوف کو دیکھیے، ہر کوئی انسان اپنے اپنے فیصلے دے رہا ہے، کمنٹ کے ذریعے، الفاظوں کے ذریعے، اور ہاتھ سے بدل کر. کس طرح؟ اسی طرح جس طرح ایران ابھی فی الوقت ساری دنیا کو ایک راستہ روک کر بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر اللہ کے بندوں سے لڑو گے تو اللہ کی نعمت سے دور ہو جاؤ گے. ہاں، اللہ کے بندوں کی قدر کرو گے تو اللہ کی نعمتوں کا احسان تمہیں ملے گا. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ سب کو اللہ فضیلتیں برساتے رہتے، لیکن آخرت میں ان کا فیصلہ کریں گے کہ وہ دوزخ میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. یہ اللہ ہی کی نعمت ہے کہ نیک مسلمان ہر لمحہ جب باطلوں سے ٹکراتے تو جیت حاصل ہی کر لیتے. یہ اللہ کی ہی فضیلت ہے. جب ایران نے فیصلہ لیا ہے کہ باطل کو ہرا کر نیک لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچا کر، تو ابھی آپ لوگ کیسا سوچتے ہو کہ دوسرے لوگ
مل کر ایران کے ساتھ کچھ کھیل سکتے ہیں، نہیں کھیل سکتے۔ ایران، ابھی آپ لوگوں نے ایران کے زمین کا نیٹ ورک دیکھا ہے، ابھی ایران کے جو آپ نے جو دوسرے کنٹریز میں پھیلا ہوا ہے وہ نیٹ ورک تو آپ نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ جنگ کسی کے لیے بھی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو ظالم ظلم کرتا ہے جنگ کے ذریعے سے، اس کے لیے تو اچھی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کے ہی لوگ اس پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ وہ غلامی کی طرح جس سے لڑنا چاہتا تھا، اس کو ابھی فی الوقت وہ لوگ ڈیجیٹلی اریسٹ ہوئے ہیں چائنا میں۔ آپ لوگ کو سمجھنا چاہیے کہ یہی حقیقت ہے، کون سا بھی انسان، جب دو انسان لڑتے جو حق میں ہوتا ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور جو ناحق ظلم کرتا ہے وہ اپنا خطاب کھو ہی دیتا ہے۔ ہاں، کچھ بھی کر لے، کیا بھی کر لے، یہ وقت اتہاس میں لکھا جائے گا اور اسے پڑھا جائے گا۔ میں یہی کہوں گا کہ اللہ کی پناہ سے جڑے رہ کر آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ کس طرح کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ ڈاٹا کے لیے کھیل رہے ہیں، یہ کس لیے کھیل رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے یہ اپنے ڈیوائسز دے کر، یہ اپنے طریقے کی ٹیکنالوجی کو استعمال کروا کر آپ کے ڈاٹا کے ساتھ جو کھیل رہے ہیں وہ ڈاٹا پرانا ہو گیا ہے۔ کس طرح؟ اس جنگ کی وجہ سے، چائنا میں وزٹ کرنے کی وجہ سے، ہاں، یو ایس کے گروپس چائنا میں وزٹ کرنے کی وجہ سے اب آپ کی جو پرانا ڈاٹا تھا وہ کولیپس ہو گیا، یعنی بٹ کوائن کولیپس ہو گیا ہے۔ یہ کس طرح ہوا ہے؟ یہ اسی طرح ہوتا ہے جب ایک ڈاٹا کو یوز کر کے اس کے ساتھ غلط کھیل کھیلا جاتا ہے، جب وہ صحیح لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو اس کا اصلی استعمال کرنے لائق وہ بنا ہی دیتے ہیں۔ تو میں یہی آپ سے کہوں گا کہ اپنے پیسے کا صحیح طور پر استعمال کر اپنے پڑوسیوں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا، یتیموں کا، ہر کسی کا، مسافروں کا، سب کی مدد کریے۔ آپ کے پیسے سے یہ آپ کو ہی بینیفٹ ہوگا۔ کس طرح؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہم جب کسی پر اچھائی کے لیے خرچہ کرتے، یا کسی کو اچھی راستے کے سے جوڑتے، یا کسی کی مدد کرتے، تو اس سے فائدہ ہمارا خود کا ہوتا ہے۔ جس طرح دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے کسی کا مدد کرنے سے، اسی طرح آخرت میں سوچو وہ تو 1000 گنا بہتر ہونے والی ہے، تو اس میں کس طرح کی ٹھنڈک پہنچے گی۔ تو یہی کہوں گا ابھی وقت آ گیا ہے بزنس سٹارٹ کرنے کا۔ الحمدللہ رب العالمین، بہت ٹائم سے میں جو کام کرتا ہوں تو آپ کو نہیں دکھا پایا ہوں، تھوڑا بہت دکھایا ہوں۔ دیکھیے 2009 سے کہوں گا، جب میرے ہاتھ میں جب فرسٹ ٹائم ڈیوائس آیا تھا، تو جب سے میں نے اڑنا سیکھ لی تھی۔ کس طرح کہ جو چیز مارکیٹ میں چلتا ہے اسے کیپچر کر کے، وہ چیز میرے پاس سیف ہو یا نہ ہو، وہ دماغ میں میرے ایک بار کیپچر ہو جاتی ہے تو ہمارے دماغ کی فیصلہ لینے والی طاقت امپروو ہو جاتی ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ آپ بھی ہر چیز کو کیپچر کریے، اسے نظر انداز کر نہ چھوڑیے، ہر چیز پر فیصلہ دیجیے، اپنا کمنٹ کیجیے، اور ویڈیو بنا رہے ہیں تو یہ نہ سوچیے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ویوز کما رہے ہوں، یا لوگوں کو کیا کہتے ہو آپ، پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے کما رہے ہوں۔ نہیں، اگر پاپولیرٹی حاصل کرنا ہے تو چھوٹے ریلز بنا کر سکتے تھے۔ یہ اتنے بڑے ویڈیو جہاں پہ کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، کیوں بنا رہے ہو؟ اس لیے بنا رہے ہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو ہر طریقے سے آپ کو کور کر رہی ہے، ہر طریقے سے آپ کی انفارمیشن گین کر رہی ہے۔ تو اسی انفارمیشن کے ساتھ کھیلنے کا نام ہے ورک، زید ورک۔ ہاں، اسی انفارمیشن کے ساتھ کھیلنے کا کام ہے میرا ورک، اپنا خود کا کام۔ تو آپ کا انفارمیشن مجھے پتا ہے کہ یہ انفارمیشن آرٹیفیشل ہے۔ ریئل انفارمیشن سے جب یہ ٹکرائیں گا تو آرٹیفیشل ہی رہیں گا، اور ریئل ہی رہیں گا۔ کچھ بھی ہو جائے، کیا بھی ہو جائے، ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ہم ریئل ہیں، ہم ریئل انفارمیشن جو کھیل سکتی ہے، جو آرٹیفیشل انفارمیشن جو ہمارے سے گین کر رہا ہے، یہ ہر لمحہ اس کے لیے نیا ہوتا ہے۔ ابھی نیا انفارمیشن، نیا کوائن جنریٹ کرے گا، کیونکہ پرانے کرپٹو کولیپس ہو گئے ہیں۔ آپ کو جھوٹی انفارمیشن دیا جا رہی ہے کہ وہ ابھی سٹیبل ہے، نہیں، وہ کولیپس ہو گئے ہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ اطراف میں مدد کریجیے۔ سب سے بڑی کرنسی یہی ہے کہ ہمارے اطراف میں لوگ ہمیں دیکھ کر مسکرائے اور خود پہ یقین کر آگے بڑھے، اور ہم ان کی جب مدد کریں تو وہ کہے کہ یہ ہمارے لیے، خود کے لیے مدد کر رہا ہے ہماری۔ ہاں، جب ہم کسی کی مدد کرتے تو ہم ہمارے خود کے لیے کرتے، اس کے لیے نہیں، ہم ہمارے آخرت کو سنوارتے۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور ایران کے مسلمانوں پر اللہ کی سلامتی ہو، غزہ کے مسلمانوں پر اللہ کی سلامتی، فلسطینی مسلمانوں کے پر اللہ کی سلامتی، یمن کے حوثی مسلمانوں پر اللہ کی سلامتی، لبنان کے مسلمانوں پر اللہ کی سلامتی، افریقہ کی نیک مسلمان کنٹریز پر، آپ سب پر اللہ کی سلامتی، صبر، رحمت، برکت، فضیلت
برستی رہو ایران کے مسلمانوں پر، خاص طور پر اللہ کی سلامتی جو ہر ملک میں رہ رہے اور ابھی فیصلہ لینے والے، اور ہاں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کے تھرو اپنے آپ کو اس میں فیصلہ لے کر جوڑے ہیں، ان بچوں کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو جو نیک طور پر چھوٹے موٹے غلطیاں کرتے اور زیادہ طور پر اچھائی کرتے آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کی طور پر، یعنی انڈر گراؤنڈ مارکیٹ انہیں اپوائنٹ کر رکھی ہوئی ہے غلط کام کے لیے، لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے، لیکن وہ زبردستی کر رہے ہیں، ان پر اللہ کی سلامتی ہو تاکہ وہ نیک طور پر نیک کاموں سے جڑ پائے۔ ہاں میں انہیں کہہ رہا ہوں جو جنریشنز کو جاب کے بہانے سے دوسرے کنٹریز میں بلا کر، دوسرے اسٹیٹس میں بلا کر ان سے وہی اسٹیٹس کے کام کروائے جاتے ہیں جو الیکشن کے طور پر، جو پولیٹیکلی طور پر، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نیٹ کے ایگزام کے ساتھ کس طرح کھیلا گیا ہے۔ اگر نیٹ کے ایگزام کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہوتا تو کس طرح ہوتا؟ اسی طرح ہوتا کہ وہ جو پاس ہوئے لوگوں کو اپوائنٹ کر انہیں 2-3 دن تک ایک جگہ رکھ کر ان کے ڈیوائسز کو، ان کی ایکٹیویٹیز کو جج میں لے کر انہیں معلوم کر کس لوگوں نے ان کے ساتھ دھاندلی کی ہے، کن لوگوں نے پیپر کو خریدا ہے، ان کا حساب لے کر انہیں سسپینڈ کر انہیں کبھی ایگزام نہ دے پائے، جس طرح رولز کہتا ہے اسی طرح کریں گے تو اگلی بار کوئی پیپر لینے سوچے گا، اگلی بار کوئی پیپر خریدنے ڈرے گا، قہر میں آ جائیں گا کہ کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ پیپر پہ انفارمیشن پہ اگر پھر سے ری انکوائری ہو جائے تو پیپر پہ انفارمیشن پہ اگر ری انکوائری ہو جائے تو ان کا تو کریئر خراب ہو جائے گا۔ تو اس طرح ہوتا ہے انصاف، اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ اچھے بچوں کو بھی پورا تباہ کر دیا ان کا فیوچر، نہیں، ہمیں صحیح طریقے سے فیصلہ لے کر ان کی انکوائری کر ان کے ڈاٹا کو ڈی جنریٹ کر آرٹیفیشل انٹیلیجنسی ریئل انٹیلیجنسی سے کنورٹ کر دیکھ سکتے ہیں کہ کن لوگوں نے یہ پیپر خریدا ہے، آسانی سے معلوم ہو جائے گا۔ ہاں کس طرح یہ لوگ بغیر ڈیجیٹل طریقے سے نہیں دیکھ سکتے، آپ لوگ پورے لوگوں کو نہیں ستا سکتے ہو، اپنے پیسوں کو گین کرنے کے لیے، اپنی دھاندلیوں کو چھپانے کے لیے یہ کھیل نہیں کھیل سکتے ہو۔ نیٹ کا پیپر کینسل کرنا یعنی آپ لوگ آپ کے سسٹم کی پورے کولیپس ہوئے سسٹم کو بچانے کے لیے یہ کھیل کھیلے ہو۔ تو ابھی میں یہی کہوں گا کہ اگلی بار کون سا بھی پیپر ایسا لیک ہو جائے گا تو اس کو بہت ساری طریقوں سے اس کا ری ایگزام لے کر اور بہت سارے لوگوں کے اوپر ری ویریفیکیشن کر انہیں سسپینڈ کر ہم ایک انسان کو بچانے کے لیے 4 کو چھوڑ سکتے ہیں، یعنی 4 جرموں کو ہم پکڑنے کے لیے 10 لوگوں کو پکڑ لیں گے، ان کے اوپر ظلم لگا دیں گے، ان کے اوپر ناحق طور پر ظلم کریں گے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ قانون انصاف بھی یہی کہتا ہے کہ 4 انسان اگر برا کرتے ہیں تو 10 لوگوں کو ہمیں نہیں پکڑنا چاہیے، 6 کے لیے 4 کو چھوڑنا چاہیے۔ تو یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہے تو تھوڑا پڑھ لیجئے، اللہ کی پناہ سے جڑے رہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیے، اور دیکھیے زمانے کی طرف کس طرح ایران فتح حاصل کر رہا ہے، کس طرح باطل چائنا میں جا کر اریسٹ ہو گئے ڈیجیٹلی، اسی طرح ہو گئے ہیں کہ اللہ نے ایران کی مدد کی ہے، اور نیک مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی پناہ ہمیشہ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور کون سی بری طاقت نیک انسان نیک مخلوق کو نہیں روک سکتی۔ یہی کہوں گا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزہ کے مسلمان گورنمنٹ، ایران کے مسلمان گورنمنٹ، یمن کے مسلمان گورنمنٹ، فلسطینی مسلمان گورنمنٹ، سودان کے مسلمان گورنمنٹ، لبنان کے مسلمان گورنمنٹ، یمن کے مسلمان ہوتیز، افریقہ کی نیک مسلمان کنٹریز، سوڈان کے مسلمان گورنمنٹ، آپ سب پر اللہ کی سلامتی، صبر، رحمت، برکت، فضیلت برستی رہو۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور اپنے کام کو سمجھیے۔ اپنا کام جو ہوتا ہے نا یہ خود کے لیے ہوتا ہے۔ 1% ابھی ہم نے دکھایا ہے کام کو، ابھی بہت 99% باقی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ ابھی کام تو ہم نے اسٹارٹ ہی نہیں کیا ہے، تو ابھی سے ڈر رہے ہو؟ آپ کا ڈرنا لازم ہے، کیونکہ آپ حق پہ نہیں ہو۔ جو حق پہ ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے۔ تو اس لیے کہوں گا کہ دعا کا ایسا وزن ہوتا ہے کہ ساری کائنات جیتنے والا جذبہ مل ہی جاتا ہے اور جیت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہی کہوں گا دعا ایک ایسی طاقت ہے، عبادتوں کے بعد تھوڑے اپنے الفاظوں کو صحیح طور پر استعمال کر بہت ٹائم پر آپ کو شیطان بھٹکائیں گا کہ غلط سوچیے، غلط کریے، غلط بات کریے، غلط کام کریے، بس اس سے بچے رہ کر اپنے اسٹیٹمنٹ کو لکھ لیجئے۔ جب آپ عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے آپ کے اطراف رہتے ہیں، تو انہیں پہچان کر، یعنی اللہ کی پناہ سے جڑے رہ کر نیک طور پر بچے رہیں گے تو ایک طور پر نیک چیزیں بول پاؤں گے، نیک مشورے دے پاؤں گے، غلط رہ کر نہیں دے پاؤں گے۔ تو یہی کہوں گا
کہ دعائیں مانگتے رہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے کو، میرے گھر والوں کو، میرے ماں باپ کو، میرے بھائی بہنوں کو، میرے مسلمان بھائیوں بہنوں کو، آپ کی اچھی پیاری نیک مسلمان مخلوق کو، ہم سب کو معاف کر دیجیے. آمین ثم آمین. ہمیں گندے وسوسوں سے بچا لیجیے، گندے علاجوں سے بچا لیجیے، گندے ہاتھوں سے بچا لیجیے، گندے بیماریوں سے بچا لیجیے، گندے خواہشوں سے بچا لیجیے، گندے عادتوں سے بچا لیجیے، گندے شر سے بچا لیجیے، گندے حسد سے بچا لیجیے، گندے شرک سے بچا لیجیے، گندی بدعت سے بچا لیجیے، گندے غرور سے بچا لیجیے، گندے تکبر سے بچا لیجیے، گندے وسوسوں سے بچا لیجیے، گندے کیمیکلوں سے بچا لیجیے، گندے کیسسوں سے بچا لیجیے، گندے جادو ٹونوں سے بچا لیجیے، گندے نظر بد سے بچا لیجیے، گندے شیطانی وسوسوں سے بچا لیجیے، گندے مایوسی سے بچا لیجیے، گندے لوگوں کے گندے چالوں سے بچا لیجیے، گندے دوستوں کے گندے چالوں سے بچا لیجیے، گندے نقصانوں سے بچا لیجیے، گندے ٹھوکروں سے بچا لیجیے، گندے بول سے بچا لیجیے، گندے فیصلوں سے بچا لیجیے، گندے غصے سے بچا لیجیے، گندے گناہوں سے بچا لیجیے. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں صحیح فیصلے لے کر جیت حاصل کرنے والا بنائے رکھیے. آمین ثم آمین. تو ہمیں بسم اللہ کہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، اور وقت بینک کے لیے انشاءاللہ پہل کر جیت حاصل کرتے ہی رہنا ہے. تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور ہمیشہ جڑی ہوئی رہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.